السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کے اس لیسن میں ہم سورۃ البقرہ آیت 261 261 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی جو ینفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ مانند ایک دانے کی مثال ہے، انبتت سبع سنابل جو اگائے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم اللہ بہت وسعت والا علم رکھنے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں سے صدقات کے بارے میں ہمارا اللہ کا خطاب شروع ہوگا۔ سابقہ آیات میں صدقہ کرنے کا حکم تھا اور صدقہ کرنا اللہ کو قرض دینے کے مترادف قرار دیا گیا۔ اب صدقے کی فضیلت، اس کی قبولیت کے اصول، اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے صدقات کا دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ ہے، ہم اس کا ذکر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صدقہ کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے سچ، صدق سے یہ لفظ نکلا ہے۔ اس کو سچا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے صدقہ دے کر ہم اللہ سے اپنی محبت کی سچائی کا اور اس کے حکموں کی سچائی کا اقرار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہمیں قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کیا دینے والے ایمان اور اس کے بنیادی اور مرکزی اصولوں کی وضاحت کی، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ پر اور یوم آخرت پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ مما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا، ان کا مال، ان کا اسباب، ان کا وقت، ان کی ایفرٹس، ان کی ذہنی صلاحیتیں، وہ سب کی سب کوشش کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک ہی اصول بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ایمان لوگوں کو سخی دل بنایا ہوتا ہے، انہیں عنایت فرمایا، اس میں سے جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے رہتے ہیں وہ اللہ کے اوپر کے ذمے ایک قرض ہے۔ اب اسی بنیادی رکن کی آپ سمجھ لیجئے کہ پہلے ایک جمالی سے ذکر تھا، ایک جنرل سے ڈسکشن تھی، اب اس کی اسپیسیفک ڈسکشن ہوگی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو کیسے، کون سا صدقہ قبول ہوگا اور کون سا صدقہ ویسٹ ہو جائے گا۔ کیونکہ قرآن پاک کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بار بار یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جو ایفرٹس ہیں، نیگیٹو مارکنگ کہہ لیجیے آپ، یا آپ کی آخرت کے پیپر پر مارکس لگنے کا کیا کرائٹیریا ہے، ہمیں اس حساب سے بھی قرآن پاک بار بار گائیڈ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک صدقہ جو سمجھ لیجئے کہ اگر ہم ایک ٹیچنگ کی انالوجی لیتے ہیں تو اس میں کون سا آپ کا صدقے کا پیپر آپ نے ایسا اٹیمپٹ کیا ہوا ہے کہ جس میں آپ کو ایکسیلنٹ مارکس ملیں گے، یعنی کہ آپ کو آپ کی سوچوں سے بھی بڑھ کر مارکس مل جائیں گے۔ یا اگر ہم اس کو ایک کاروبار یا تجارت کے ریفرنس میں دیکھتے ہیں تو وہ کون سا ایسا صدقہ ہے جس میں کہ آپ کو 1 روپے کا 700 جو ہے پروفٹ مل جائے گا یا اس سے بھی زیادہ۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مختلف زاویوں سے اس کی وضاحت کرتا ہے، اور اس سلسلے میں تقریباً مسلسل 23 آیات بیان کی گئی ہیں جو 4 رکوع بنتی ہیں۔ اس میں اس کی فضیلت، اس کی فرضیت، اسلام میں خرچ کرنے کے کیا احکامات ہیں، مال کو کیسے خرچ کیا جائے، کن لوگوں پہ خرچ کیا جائے، کن شرطوں کے ساتھ خرچ کیا جائے گا تو وہ قبول ہوں گے۔ اب اس کا اگر ہم ماقبل سے ربط جوڑتے ہیں، اس کا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز اس کے کانٹیکسٹ میں بات کو ہم زیادہ ابھار کے نکھار کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو جب ہم اس کا کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے فوراً پیچھے باعث بعد الموت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے واضح طور پر بڑے دلائل کے ساتھ اپنے اس پوائنٹ کو اسٹیبلش کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد جس طرح دوسرے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی، اسی طرح سے اللہ کے راستے میں صدقات
کا نیت اور صدقے کے مطابق اس کے پورا اجر ملے گا۔ لہٰذا ترغیب یہ دی جا رہی ہے کہ the time you have been at your disposal, the time you are spending right now, this is the golden time to spend for your آخرہ۔ دنیا میں ہی اپنی ساری ایفرٹس، اپنی سارے مال، اپنی ساری چیزیں نہ کھپا لیں، آئندہ آنے والی زندگی کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ اعمال اور صدقات آگے بھیجیں تاکہ مشکل وقت میں ہمارے کام آ سکیں۔ صدقے کے لیے تو شرط سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا کے اور اس کے منشا کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسے صدقے کی مثال ایک ایسے بیج جیسی ہے، بیج کے لیے جتنا زیادہ سٹرونگ بیج ہوگا اتنا بڑا درخت نکلے گا، اتنی زیادہ اچھی کاشتکاری اور فصل نکلے گی۔ تو صدقے کے لیے بیج کیا ہے؟ آپ کی نیت، جتنی خلوص نیت سے اور اس کو خرچ کیا جائے گا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جب کاشتکار نے صحیح وقت پر صحیح بیج، مناسب وقت اور زرخیز زمین پر کاشتکاری کر کے اس کو اچھی طرح پانی دیا، اس کی نگرانی کی اور پھر اس کو اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو کیا، تو مناسب وقت پر صحیح بیج میں زرخیز زمین پر، یہ ساری شرطیں ہیں ایک صدقے کے لیے in order to grow, in order to give you benefit۔ اور ایسی برکت اللہ ہر اس صدقے میں پیدا فرمائے گا جو خلوص نیت سے اللہ کی رضا، اس کے رزق حلال اور مستحق جگہ پر سنت کے مطابق خرچ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس صدقے کا اجر کئی 100 گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ 700 کی حد بندی نہیں ہے، 700 سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ واسع علیم، اللہ کی وسعتیں بہت ہیں، اللہ کشائش والا ہے اور علم رکھتا ہے کہ کس نے کس نیت سے صدقہ دیا۔ تو یہ دو نام بھی اس آیت کے ساتھ بڑے ریلیونٹ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت اور کشائش اتنی ہے کہ جس کا کوئی علم نہیں، نہ ہی کسی کے احاطہ علم میں یہ سما سکتی ہے۔ آج تک دنیا کا کوئی شخص اللہ کے علم اور اللہ کی وسعت کا اندازہ ادراک کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو نوازنا ہے وہ اس کا دل راضی کر دے گا، اور اس کے پیچھے جو ایک خاص چیز جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ ہے ہمارا صدقہ، ہماری خلوص نیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جو نصیب کرے گا وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگا اس کی اس خلوص نیت سے جس نیت کے ساتھ اس نے اللہ کو دے رکھا ہے۔ ابی ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھجور کے برابر اپنی پاک کمائی سے صدقہ کرتا ہے، اللہ کے ہاں تو صرف پاک چیز ہی قبول ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قبول کرتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کو یوں پالتا اور بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی بچڑے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک کھجور کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا صحرا میں ایک آدمی نے بادلوں میں سے آواز سنی، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ، تو وہ بادل دوسرے بادلوں سے علیحدہ ہو گیا اور اپنا پانی ایک پتھریلی زمین پر برسایا، وہاں ایک نالا پانی سے بھر گیا، وہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے چلا، ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنی کسی کے ساتھ پانی لگا رہا تھا، اس آدمی نے پوچھا اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں، یہ وہی نام تھا جو مسافر نے بادلوں سے سنا تھا۔ نام بتانے والے نے وجہ پوچھی تو سائل نے پوچھا، جواب دیا میں نے اس بارش برسانے والے بادل میں سے یہ سنا، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ، آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو سنیں، میں اس باغ کی کل آمدنی سے 1/3 صدقہ کرتا ہوں، 1/3 صدقہ کرتا ہوں، اس باغ کی کل آمدنی سے 1/3 صدقہ کرتا ہوں، 1/3 گھر کے اخراجات چلاتا ہوں اور 1/3 اس پر واپس لگا دیتا ہوں۔ اور صدقہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ 7 انسان ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا یا اپنا سایہ دے گا، جس دن اس سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور اس میں ایک وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بخاری کی میں حدیث ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا، جو شخص اللہ کے راستے میں 1 نقطہ دے اللہ اس کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ یہ اس پاک پروردگار کی ہم پر خاص عطا ہے، مہربانی ہے، رحمت ہے کہ وہ ہماری صدقات کو قبول بھی کرتا ہے اور اس کو بڑھاتا بھی ہے، کیونکہ صدقہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال
ایک بالی سے دی ہے کہ جس طرح ایک دانے سے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 700 دانے، تو ہر ایک انسان کو میں 700 گنا تک بھی بڑھا سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں حکم دیا۔ اور قرآن پاک میں صدقہ و خیرات کے بہت سے مصارف ہیں، اس کی بہت ترغیب ہے، کیونکہ اس سے معاشرے میں دولت گردش کرتی رہتی ہے، غربا اور فقراء کی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں، اور رفاہ عامہ کے بہت سے کام ہو جاتے ہیں۔ ملک و ملت کی بقا میں صدقہ و خیرات کا بہت بڑا رول ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے مخلوق پہ خرچ کرنا، دینی مدارس پہ خرچ کرنا، علم دین کی نشر و اشاعت پہ، محتاج خانے، مروجہ علوم، اسکولوں اور کالجوں کو گرانٹ دینا، یتیموں کے وظائف مقرر کرنا، بیماروں کے لیے ہاسپٹل بنوا دینا، ان کی دعاؤں کا کوئی سلسلہ بنا دینا، اپاہج خانے، محتاج خانے تعمیر کر دینا، جو لوگ کسی وکیل کو، جو غریب لوگ اپنے لیے عدالتی اخراجات کی وجہ سے حق حاصل نہ کر سکیں، ان کے کام آنا، اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں، تنگ دستوں کے کام آنا، فقراء اور مساکین کی کفالت کرنا، قرض کی ادائیگی میں مقروض کی ہیلپ کرنا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کے راستے میں سربلندی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے صدقہ کا اجر زیادہ ہوتا ہے اور کون سے صدقہ کا کم ہوتا ہے، اور یہ اجر اور مدارج کس حساب سے ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر دیتا ہے، اس کی سچویشن کے مطابق اجر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کروڑ پتی کسی بھوکے کو 2 روٹیاں دے دے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس مناسب سے متوسط آمدنی والا شخص کسی بھوکے کو روٹی دے دے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور وہ شخص جس کی کل کائنات ہی 2 روٹیاں ہوں، وہ یہ روٹیاں کسی ایک کو دے دے، تو جب یہ نیکیاں تینوں برابر نہیں تو اجر بھی برابر نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہر ایک انسان کی سچویشن، اس کے پاس جو ہے، اس کے مطابق اس کو دیکھا جائے گا اور اس کو اجر دیا جائے گا۔ کسی بھی انسان کی، اور ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام آئے اور آ کر کہنے لگے کہ نیک مسلمان ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، جو مالدار مسلمان ہیں، کیونکہ وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر صدقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صدقہ نہیں کر سکتا، وہ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھ لے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے۔ نیک اور اچھی بات کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ سچویشن کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کی رہنمائی کر دینا بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان کی خیر خواہی کر دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو نصیحت کر دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو نیک مشورہ دے دینا بھی صدقہ ہے، دوسروں کو راستہ دکھانا اور سنانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ بھی صدقہ ہے کہ آپ کسی انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اور صلی اللہ علیہ، حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص گزرا، آپ نے حسن اور اس کی تندرستی کو دیکھ کر فرمایا، یا رسول اللہ، کاش یہ شخص اللہ کی راہ میں ہوتا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جا رہا ہے تو اللہ کی راہ میں ہے، اگر یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کے لیے جا رہا ہے تو اللہ کی راہ میں ہے، اگر یہ اپنی ضروریات میں خود کو سوال کرنے سے روکنے میں جا رہا ہے تو بھی اللہ کی راہ میں ہے، اگر یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جا رہا ہے تو یہ شیطان کی راہ میں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے روایت ہے کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں کسی زائد چیز کو خرچ کیا، اس کو 700 گنا اجر ملے گا۔ جس نے پانی اپنی ذات پر اور اہل خانہ پر خرچ کیا، جس نے کسی مریض کی عیادت کی، راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دی، اس کو 10 گنا اجر ملے گا، اور جب تک روزے کو باسط نہ کرے یہ اس کے لیے ڈھال ہے، اور جو شخص جس کو اللہ جسمانی بیماری میں مبتلا کرے اس کو بھی اجر ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کچھ لوگ کسی انسان کو اللہ کے راستے میں بیچتے ہیں یا کسی آدمی پر خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کو احسان جتاتے ہیں، اس پہ ایذا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اللہ کے راستے میں اتنا اور اتنا خرچ کیا، اللہ کے نزدیک اس عمل کا شمار نہیں ہوگا۔ اور جو شخص کسی اور کو دے کر یہ کہے کہ میں نے فلاں کو فلاں چیز دی اور وہ اس کو ایذا پہنچائے، اللہ کی نظر میں اس کا عمل کا شمار نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صدقہ و خیرات کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور
صدقہ و خیرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے ایک قرض سمجھتے ہیں، جس کی ادائیگی وہ خود اپنے طور پر اسی شخص کو کرے گا، یا تو دنیا میں کر دے یا پھر اس کو روز محشر کر دے کہ جس دن وہ اللہ سے ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔